اوون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہو گئے، حضور کی ولادت ہوئی۔ اب ایک سوال آج کل جو ہوتا ہے نا بھائی میلاد مت مناؤ، اعتراضات کی طرف آ رہا ہوں۔ اعتراضات میں مزہ آتا، ٹاپک چینج ہوتے ہی تھوڑا مزہ آتا نہیں۔ یوٹیوب پہ بہت ہوتا ہے یہ چیز، کتاباں نہ لے کے بیٹھتے بات ہوا یہ بدعت، یہ نہیں تھا کہ حضور کے دور میں ایسا نہیں تھا، یہ صحابہ نہیں کرے دیکھو ایسا بتا رہا بیچارہ۔ جو صحابہ کرے وہ صحیح، جو حضور کرے وہ صحیح، جو حضور کے دور میں نہیں ہوا، جو حضور نہیں کرے وہ کرنا غلط۔ سننے میں اچھا دکھتا ہو، صحیح بات ہے، جو حضور کرے وہی کرنا ہے نا بھائی، حضور جو نہیں کرے ہم کرے تو غلط ہو جاتا، بدعت ہو جاتی ہے۔ اب کئی چیزیں ایسے ہیں جو حضور نہیں کیے، آج ہم کر رہے ہیں۔ بہت ساری مثالیں بہت بار دے چکا ہوں میں، چلیے ایک نئی مثال دے دیتا ہوں۔ ایک نماز ہو رہی تھی، سرکار نماز پڑھا رہی تھی، نماز میں رکوع کیا حضور نے، ایک صحابی بھی آگے شریک ہو گئے۔ رکوع سے جب سر اٹھایا سرکار نے، قوما سمع اللہ لمن حمدہ کہا، سب کیا کرتے ہیں؟ ربنا لک الحمد، یہ بولنا ہے نا اس میں، ربنا لک الحمد، اتنے سرکار نے بولا سب کو ربنا لک الحمد کہو۔ لیکن ایک صحابی نے کیا کیا معلوم؟ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اتنا لمبا بول دی۔ نماز میں حضور جتنا سکھا اتنا ہی بولنا نا بھائی، تھوڑا ایکسٹرا بول دیا۔ تب جو حضور نہیں بولے، جو حضور نہیں کرے وہ ہم کرے تو بدعت، کوئی بھی کرا بدعت ہو گئی۔ اب ربنا لک الحمد کہنا سنت، اس کے آگے کوئی جملے ایڈ کرنا بدعت۔ سمجھ رہے آپ بات کو؟ بھائی میلاد حضور نہیں منائے ایسا، اگر ایسا مناتے تو سنت، ایسا نہیں منا اس لیے بدعت۔ تو وہ صحابی ربنا لک الحمد کہتے تو سنت تھی، اس کے آگے حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی کہا، حضور نے تعلیم نہیں دی تھی، کہہ دیا، بدعت ہو گئی۔ اب جب نماز ختم ہوئی، حضور نے پلٹ کر پوچھا ربنا لک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، کس نے کہا؟ اٹھے۔ وہ صحابی ڈر گئے، لیکن حکم تھا اٹھے، سہمتے ہوئے اٹھے۔ سرکار خوش ہو کر فرمائے جو تم تسبیح پڑھے ہو نا، اس کا ثواب اس تسبیح کو حاصل کرنے کے لیے آسمان سے فرشتے ایک دوسرے سے سبقت کر رہے تھے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ وہ بدعت تو تھی لیکن اچھی بدعت تھی۔ نیا کام، ہر نیا کام برا نہیں ہوتا، اچھا کام بھی ہوتا۔ اب جو بولتے نہیں بدعت ہے یہ کام، یہ حضور کے دور میں نہیں تھی میلاد، بدعت بدعت۔ اب مدرسہ چلاتے ہو لوگ، ختم قرآن پڑھاتے، اب پوچھنا ان سے ختم قرآن حضور کرے کیا؟ اوپننگ ہے بھائی، ختم قرآن ٹھیک ہے، اتنا ہدیہ ہوتا ہے، اتنی پڑھائی ہوتی، اتنے پارے پڑھتے، حضور سے ثابت ہے کیا بھائی ختم قرآن؟ نہیں ہے، کئی کو پڑھ رہے تھے، بدعت ہو گئی نا یہ۔ جو حضور کرے وہی کرنا، ختم قرآن حضور نہیں کرے تھے آج کر رہے۔ درس بخاری دیے حضور، درس بخاری نہیں، تم کہیں کو دے رہے مدرسے میں، بدعت ہو گئی نا بھائی، حضور کرے نہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو حضور نہیں کرے ہم کر رہے ہیں، بدعت ہے، لیکن کیوں کر رہے ہیں؟ بدعت ہونے کے باوجود اچھی بدعت ہے۔ میلاد منائے، میلاد کا جلسہ کرے تو بدعت۔ شب قدر میں جلسہ کر رہے ہیں آپ، وہ جائز کیسے ہو گیا بھائی؟ حضور شب قدر میں جلسہ کرے کیا؟ مسجد نبوی میں پورے صحابہ کو لے کے شب قدر کی 27 کی رات کو بیان کرے، یوم القرآن بلکہ جلسے کا نام رکھے؟ نہیں۔ ہم میلاد النبی کا جلسے کا نام رکھے، شرک ہو گیا، بدعت ہو گئی۔ یوم القرآن کا جلسے کا نام رکھے، بدعت نہیں ہو رہا۔ یوم صحابہ منائے، بدعت نہیں، دن میں مذاق نہیں ہو رہا۔ شب قدر انہوں منا رہے،
منا سکتے ہیں. ہم شب میلاد منائے, ہم میلاد النبی منائے, تو ہم سے سوال ہوتا بھائی حضور ایک بار پیدا ہوئے ربیع الاول کی 12 کو, ہر سال کیوں منانا ان کی خوشی, وہ میلاد النبی ہر سال کیوں منانا؟ اس سے پلٹ کے یہ پوچھنا, آپ شب قدر مناتے نا ہر سال ہو, تو کیا ہر سال قرآن نازل ہوتا؟ قرآن بھی جبش نازل ہوا نا ایک بار حضور کی ذات پہ او ہوا, پھر ہر سال شب قدر کیوں منا رہے 27 کو؟ انہوں بولتے جب نہیں ایسا ہے, قرآن جبش نازل ہوا لیکن اس رات کو اس رات سے نسبت ہے. بس ہمارا جواب بھی یہی ہے, حضور بھی ایک بار اس پیدا ہوئے لیکن اس دن کو اس دن سے نسبت ہے, اس دن کو اس دن سے نسبت ہے. اور اللہ کے نزدیک نسبتوں کی اہمیت ہوتی ہے. جو نسبت والا ہوتا نا اللہ اس کو پسند کرتا. کعبۃ اللہ حضور کی پیدائش کے ٹائم ادب میں جھکا, حضور کو اتنا پسند آیا کہ حضور نے اس کو قبلہ بنا دیا. جھکا تھا, نبی پیدا ہو رہے تھے, خبر ملتے ہی جھکنا شروع کر دیا. حضور نے قبلہ بنا دیا. اللہ نے نہیں بنایا قبلہ کعبے کو, نبی نے بنایا. اللہ نے آیت نازل کی تھی, اے حبیب آپ کی رضا جس سمت کی طرف ہو رخ پھیر لیجیے قبلہ بنا دیں گے. یہ نہیں فرمایا تھا اے حبیب آپ کعبے کی طرف رخ پھیر دیجیے قبلہ بنا دیں گے, نہیں, جس سمت آپ رخ کریں گے قبلہ بنا دیں گے. حضور نے کعبے کی سمت کی طرف رخ کیا, کعبے کی طرف رخ کیا. کیوں؟ حضور صلہ دینا چاہتے تھے, کعبہ میری ادب میں جھکا, میری تعظیم میں جھکا, میں اپنی امت قیامت تک کے لیے اس کی تعظیم میں جھکا دوں. ابراہیم علیہ السلام نے حضور کو یاد کیا. آج ہم یاد کرتے ہی بیٹھے ہیں نا سرکار کو, اس یاد کا صلہ بتا رہا ہوں میں, یاد کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. بیان بالکل اختتام 3:30 بولا تھا میں, انشاءاللہ 3:30 تک ختم کیا. درود شریف پڑھ لیجیے, اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ صلی اللہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ان کو یاد کرتے ہیں بیٹھے ہوئے. ابراہیم علیہ السلام نے یاد کیا تھا, اے اللہ میری اولاد میں محمد کو پیدا کر دے, اپنے حبیب کو پیدا کر دے. حضور دیکھ لیے, ابراہیم کے یاد کرنے کو بھی دیکھ لیا. سرکار سب کو دیکھتے ہیں, آج ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں, مدینے میں رہ کر ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں. کوئی کہہ سکتا ہے کہ ایسے کیسے دیکھ سکتے ہیں, مدینے میں رہ کر ہمیں دیکھ سکتے ہیں. جب ماں کے پیٹ میں رہ کے ہاتھی والوں کے لشکر کو دیکھ سکتے ہیں تو اپنی خبر سے امت کو نہیں دیکھ سکتے. ابھی حضور پیدا نہیں ہوئے تھے, اصحاب فیل کو دیکھ رہے تھے, سارا واقعہ پورے حالات سے حضور واقف. ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں حضور کو یاد کیا. جب حضور پر نماز فرض ہو گئی, نماز میں تشہد واجب ہو گیا, تشہد کے بعد سرکار نے فرمایا کہ اب درود پڑھو. یہاں پر تشہد کے بعد درود پڑھو. پوچھا گیا حضور کون سا درود پڑھے؟ سرکار نے فرمایا درود ابراہیم پڑھو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بھئی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیوں ہے؟ کوئی دوسرا درود بھی حضور پڑھ سکتے تھے نا, پڑھوا سکتے تھے, یہی درود کیوں؟ نماز کے باہر آپ کون سا بھی درود پڑھو, نماز میں درود ابراہیم, ابراہیم کا نام ہونا ضروری ہے درود میں, نماز میں. کیوں؟ حضور بتا رہے ہیں اے ابراہیم آپ نے مجھے ایک بار اپنی دعا میں یاد کیا, ہم قیامت تک نماز میں آپ کو یاد کرتے رہیں گے. یہ صلہ ہوتا ہے سرکار کی طرف سے. آج ہم یہاں پر غلامان مصطفیٰ بیٹھ کر یاد کر رہے ہیں نبی کو, اس یقین کے ساتھ یاد کر رہے ہیں, اور ہم
ان لوگوں کو جواب دینا چاہتے ہیں، ہمیں حشر کی دھمکی مت دو، محشر کی تمازت سے، محشر کی پریشانی سے مت ڈراؤ، یہ مت کہو کہ وہاں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ ارے تمہارا ہم کو پتا نہیں، لیکن ہمیں اپنا ضرور پتا ہے، ہم یہاں نبی کو یاد کر رہے ہیں، کل قیامت میں حضور ہم کو یاد رکھیں گے۔ جو ان کو یاد رکھتا ہے اسے سرکار بھی یاد رکھتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، میں ابھی اعلان نہیں کیا تھا کہ میں نبی ہوں، اعلان نبوت ابھی نہیں ہوا تھا، لیکن میں ایک راستے سے گزرتا تھا تو ایک پتھر مجھ کو سلام کیا کرتا تھا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہا کرتا تھا، ایک پتھر۔ ابھی حضور اعلان نہیں کیے تھے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن وہ پتھر حضور کو سلام پیش کرتا تھا۔ کیا بتا رہے ہیں سرکار؟ فرما رہے ہیں میں اس پتھر کو جانتا ہوں، پہچانتا ہوں، جو مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ مطلب یہ حضور ایک اشارہ دے رہے ہیں۔ اہل سنت جماعت کیا کہتی ہے بھائی؟ نبی پر درود بھیجو، نبی پر سلام بھیجو، کثرت سے حضور پر سلام بھیجتے رہو، درود بھیجتے رہو۔ کیوں بولتی ہے؟ اس لیے بولتی ہے کہ حضور اپنے سلام بھیجنے والے کو کبھی بھولتے نہیں ہیں، پہچان لیتے ہیں۔ ارے پتھر کو پہچانتے ہیں تو امت کو نہیں پہچانیں گے سرکار؟ قیامت کے دن، جب قیامت کے دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا نا، یہ امت پہنچے کہ آدم کے پاس، اے آدم علیہ السلام ہماری مدد کیجیے۔ آدم بولیں گے نہیں میں نہیں کر سکتا، کسی اور کے پاس جاؤ۔ نوح کے پاس جائیں گی، نوح بولیں گے میں بھی نہیں کر سکتا، کسی اور کے پاس جاؤ۔ سب سے دھکے کھا کھا کر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ آخر میں کیا ہوگا؟ جب سب ہاتھ اٹھا دیں گے نا، ہم نہیں کر سکتے، ہم نہیں کر سکتے، اس ٹائم پہ حضور کملی ڈال کر اپنے کندھے پر یہ کہتے ہوئے آگے آئیں گے، اے امت محمدیہ آؤ، میں اسی کام کے لیے ہوں، میں ہی تمہاری مدد کروں گا۔ پہچان لیں گے سرکار وہاں۔ تو جو یہاں پر حضور کو پہچانے گا، پہچان بڑھائے گا درود سلام کے ذریعے، وہاں حضور اس کو پہچانیں گے۔ حضور کیا کس شان کے نبی ہیں غیر بھی جانتے تھے۔ نبی کی شان کو سمجھ میں آئی؟ ارے ہمارے اور تمہارے لیے کوئی کام کرنا ہو تو پراپر اس کام کا ہونے کے لیے اسباب بھی پراپر ہونا ضروری ہے۔ ہمیں اگر کھجور کا درخت لگانا ہو، بیج بونا ضروری ہے، بیج کا ہونا ضروری ہے، لیکن حضور کو اگر کھجور کا درخت لگانا ہو، بیج بونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور بس چاہ لے کہ یہاں کھجور کے درخت رک جائیں، خدا اگا دیتا ہے کھجور کے درختوں کو، کھجور کے درخت پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہر شے میں ہم محتاج ہیں شے کے، حضور شے کے محتاج نہیں ہیں۔ پانی کی قلت تھی، صحابہ پیاس سے پریشان تھی، آ گئے سرکار کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ علیہ السلام پانی نہیں ہے، پیاس کی شدت سے پریشان ہیں، کچھ کیجئے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام بھی اگر ہماری طرح بشر ہوتے تو کہتے جاؤ دور دراز کہیں بھی ہوگا، ندی کہیں بھی ہوگی، سمندر کی کوئی نالی وغیرہ پانی آ رہا ہو وہاں سے لے لو، کوئی کنواں کھود کے نیا دیکھ لو۔ لیکن حضور ہماری طرح بشر نہیں تھے، اور نہ حضور کو کسی شے کی ضرورت تھی، نہ حضور شے کے محتاج تھے۔ سرکار فرمایا پانی نہیں ہے، ٹھیک ہے ایک برتن لے کے آؤ۔ سرکار کے سامنے برتن رکھا گیا، حضور نے اپنا ہاتھ سیدھا ہاتھ اس برتن میں رکھ دیا، انگلیوں سے پانی جاری ہونا شروع ہو گیا۔ کیوں؟ چاہا نبی نے، بس نبی نے چاہا کہ یہ 1500 صحابہ میری انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو کر پیے پانی، خدا نے انگلیوں کے چشمے جاری کر دیے، انگلیوں سے پانی کے۔ کیوں؟ خدا وہ شان دیا حضور کو، حضور کو کوئی چیز رب سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، بس چاہنے پر دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ وہ بندے اور ہوتے ہیں جن کو مانگنا پڑتا ہے۔ محب اور محبوب میں ایک فرق یہ ہے، جو محب ہوتا نا اس کو مانگنا پڑتا، اور جو محبوب ہوتا مانگا نہیں کرتا، چاہنے پر دیا جاتا اس کو بس۔ اور ہمارے نبی محبوب ہیں اللہ کے، اور اس محبوب کے صدقے اللہ کو یہ امت بھی محبوب ہے، اتنی محبوب ہے جو نبی کا میلاد مناتا ہے نا، میلاد کا مطلب نبی کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کرنا۔
ڈی جے لگا کے ناچنا نہیں. ارے مول صاحب بول دیے, خطیب صاحب بول دیے, خوش ہونا کہتے اب چلو ڈی جے لگاؤ اور رش کو ناچو گاؤ, ویسا نہیں ہے. ویسا مناؤ جیسا حضور منانے پر خوش ہوتے. میلاد, نبی کی پیدائش پر نعت پڑھو, نبی کی پیدائش پر کسی کو کھانا کھلاؤ, نبی پاک علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی میں کسی غریب کی غربت کو دور کرنے کی کوشش کرو. نعت پڑھو, سلام پڑھو, درود پڑھو, خیر خیرات کرو, جلوس نکالو, جلسے کرو, امن کے جھنڈیاں لگاؤ, سب جائز ہے. لیکن اس چیز کا بھی خیال رکھیے کہ میلاد کی خوشی کے ساتھ ساتھ محتاجوں کی بھی مدد کرنے کا آغاز کریں. میلاد کے دن حضور پیدا ہوئے, غریباں بولتے ہیں ہمارے ذہن میں فقیراں آتے ہیں, فقیروں کو نہیں, یہ مانگنے والوں کو نہیں بول رہا ہوں میں آپ کو. ہمارے فرینڈ سرکل میں, ہمارے خاندان میں کچھ غریباں ایسے رہتے جو محتاج رہتے لیکن شرم سے مانگتے نہیں, بھوکے رہ جاتے لیکن مانگتے نہیں, ہاتھ نہیں پھیلاتے نا. آج کے دن حضور کے صدقے, حضور کی ولادت کی خوشی میں ان کی جھولیاں بھر دینا. ایک ٹائم میں نے ایسا پوچھا تھا, بھائی میں دیکھا تھا, آج بھی ویسے ہی ہے, ضرورت مند ہے, بن مٹھی دے دینا. ارے صحابہ تو کیا کرتے تھے نیک لوگ, اپنے آپ کو فیم پہ نہیں لانے کے واسطے کسی اور سے مدد کر دیتے تھے. اس کسی اور بندی کو تیار کر کے دے دیتے پیسے, فلاں شخص سے جا کے دے دینا, بھروسے مند کو انہیں لے کے دے دیتا تھا. تو وہ جو رشتہ دار ہوتا, دوست ہوتا, وہ مایوس یا پھر شرمندہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ ارے ان کے سامنے میری عزت چلے گی, بھائی کب دیکھے تھے کہ نو غریب غربت میں میرے کو, کب دیکھے تھے کہ میری پریشانی کو آ کے دے دیے, میں ان کے سامنے اب چہرہ اٹھانے کے قابل نہیں رہا. اس کو ایسا بھی احساس نہیں ہونا, اتنا تک سوچتے تھے. وہ سوچنے کی ضرورت آج ہم کو بھی ہے. اور یاد رکھیے, اگر ہم یہ کام شروع کریں گے نا, بعض لوگ تو یہ کہنے پر تلے ہوئے ہیں کہ میلاد مناؤ سنو کو, بھائی سارا پیسہ لے آ کے بانٹو, یہ میلاد میں لائٹنگ میں لگانے کا, جلوس میں لگانے کا پورا پیسہ لے آ کے غریبوں میں دو, وہ بھی غلط ہے پورا. میلاد کی خوشی بھی حق ہے, ولادت مصطفیٰ پہ خوشی منانا حق ہے, یہ حضور کا حق ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا اگر تم کسی کو خوش کرنا چاہتے ہو نا تو اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرو جیسا کہ ان کو خوش کرنے کا حق ہے. اب رہی غریبوں کو, محتاجوں کو دینے کی بات, اس کے ساتھ ساتھ دیا کرو, یہ بھی کرو وہ بھی کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے مالا مال فرمائے. حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے صدقے ہم تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے.